أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما قرآن مجید کے چھٹے پارے کے آغاز کے اندر اللہ رب العالمین نے برائی کو بیان کرنے سے منع فرمایا. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ رب العالمین برائی کے بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم, مگر یہ کہ بیان کرنے والا مظلوم ہو. مظلوم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ظلم کا تذکرہ کر دے, جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہوا کیا, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بڑا پریشان کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو. دوسری مرتبہ آئے, اللہ کے نبی نے پھر صبر کی تلقین کر دی. وہ پھر آئے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جب پریشانی کو دیکھا کہ پڑوسی نہیں مان رہا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک حل بتایا کہ جا اور اپنے گھر کا پورا سامان لا کے باہر رکھ دیا. اب انہوں نے ایسا ہی کیا, اپنے گھر کا پورا سامان لا کے باہر رکھ دیا. اب جب بھی کوئی گزرتا, کیا ہوا, سامان باہر کیوں؟ کہ میرا پڑوسی بڑا خراب ہے. اب جو بھی آتا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر, اللہ اس کو یہ کرے وہ کرے. وہ سنتا بیچارہ, آخر میں وہ پریشان ہو کے خود سامنے آیا, مجھے معاف کر دے, اپنا سامان اندر لے جا, میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گا. تو مظلوم کے لیے اپنے ظلم کو بیان کرنا یہ جائز ہے. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں تذکرہ کیا. قرآن مجید کے اندر آپ کو یہودیوں کے بارے میں جا بجا تذکرہ ملے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ پاکیزہ چیزوں کو حرام بھی کر دیا, اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی کئی وجوہات بنائی. ان میں سے ایک وجہ کیا ہے, اللہ فرماتا ہے نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا, نہ وہ سولی کے اوپر چڑھائے گئے, لیکن معاملہ ان کے مشابہ ہو گیا. ہمارا کیا عقیدہ ہے, ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے, دنیا میں نزول فرمائیں گے, اور جب وہ آئیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے, اور انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. اور اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا مگر وہ ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا.
وہ ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے. آگے چل کے اب اللہ رب العالمین نے خصوصاً عیسائیوں کے تعلق سے ایک بات کی. کیا فرماتا اللہ؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر کوئی بات مت کہو، اگر کہنا ہے تو حق بات کہو. عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے؟ کرسچن کا کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تین ہے. کتنے؟ تین. ایک مرتبہ کیا ہوا، کسی عالم دین کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے ایک مناظرے کا ذکر کیا. سننا بات غور سے. ایک ڈیبیٹ کا ذکر کیا جو کس سے ہوئی؟ عیسائیوں سے. کس سے؟ عیسائیوں سے. اب عیسائیوں کا نظریہ کیا کہ اللہ کتنے ہیں؟ تین مل کر ایک. وہ کیا کہتے ہیں؟ روح القدس، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم. اور کبھی وہ مریم علیہ السلام کی جگہ جبرائیل کو ملا لیتے ہیں تو کہتے ہیں تین مل کے ایک. تین مل کے ایک. اب ہوا کیا کہ مناظرہ چل رہا تھا تو جو کرسچن کا جو پادری تھا، سامنے والے جو پارٹی تھی وہ احناف تھی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ تمہارے یہاں پر ایک حدیث ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. اور پوچھتے ہیں ان سے کہ تمہارے یہاں وتروں کی تعداد کم سے کم کتنی ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ تمہارے یہاں وتروں کی تعداد کم سے کم کتنی ہے؟ تو جو ہمارے حنفی بھائی تھے انہوں نے کیا کہا؟ تین. کیا کہا؟ تین. کہا ثابت ہو گیا تمہاری حدیث میں کہ ان اللہ کا وتر یحب الوتر، اللہ وتر کے وتر کو پسند کرتا ہے. تمہارے نزدیک وتر کی تعداد کم سے کم تین ہے، لہذا ثابت ہوا اللہ تین ہے. پھر اہل حدیث آیا اور اس نے کہا نہیں، وتر کی تعداد کم سے کم تین نہیں ہے، وتر کی تعداد کم سے کم ایک ہے. اور جو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے یعنی اکیلا ہے اور تنہائی کو طاق کو پسند فرماتا ہے. اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے، تو وتر کی تعداد کم سے کم ایک ہے اور اللہ ایک ہے. تب جا کر مسئلہ ثابت ہوا. تو بہرحال تو یہ جو کرسچن ہے یہ قائل ہے ٹرینٹی کے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کا کس طرح رد کیا دیکھیں. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اللہ فرماتا ہے مسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، رسول اللہ وکلمتہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ. اللہ نے کیا کہا؟ کلمہ. اور سورہ بقرہ میں گزرا یا سورہ آل عمران کے اندر وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ ہے کلمہ کن، کہ اللہ نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. وہ کلمہ ہے
جسے اللہ رب العالمین نے مریم کی طرف ڈالا، مریم کی قوم کو حکم دیا بن جا، تو وہ بن گئے بلا باپ کے۔ وروح من، اور اس کی طرف سے روح ہے، اس کی طرف سے روح ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ جو روح کی نسبت اپنی طرف کی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کی طرف سے روح ہیں، ہم سب بھی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی خاص چیز بیان کر دی جاتی ہے اور خاص کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے مسجدیں، تو یہ بھی مسجد ہے، ہماری جتنی مسجدیں ہیں وہ سب مسجدیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کا جو خطاب دیا کس کو دیا؟ مسجد حرام کو، وہی مسجد ہے۔ تو فضیلت کی بنیاد پر، اور ایک بات یاد رکھیں، ان سب سے ہٹ کر کے ایک بات سمجھے جو ہمیشہ میں سمجھاتا ہوں، کہ آج ہم مسلمانوں کا ایمان اللہ پر ہے کتنا؟ دنیا کے اندر ہم مسلمان اللہ سے ویسے نہیں ڈرتے، اللہ پر ویسے ایمان نہیں رکھتے جیسا کہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی طاقت کو بتاتی ہے۔ سائنس کا زمانہ ہے نا، سائنس کا زمانہ آگے، آپ کو پتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچہ بغیر ماں باپ کے بن جائے؟ بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یا تو اس کی ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا۔ آج کل اگر دیکھیں تو عام طور سے بچہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں ذرا، اللہ رب العالمین نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو باپ کا محتاج نہیں بنا، اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، کوئی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ویسے بنا دیا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں، یہ وسائل جن کے اوپر تم اعتماد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت ان سے بھی ورا ہے، ان سے بھی اوپر ہے، اللہ ان وسائل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ پر ایمان رکھو۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثًا، تم یہ مت کہو کہ اللہ تین ہیں، انتہوا خیرا لکم، اللہ رب العالمین تمہیں اس سے روکتا ہے۔ اب آگے چل کے سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نیکی کے کاموں میں کرو اور تقوی کے کاموں میں کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں کے اندر، سرکشی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ بر اور تقوی سمجھتے ہیں بھائی، نیکی تو سب سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہماری یہاں وہ کمیٹی بنی ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ کوئی اگر گھر والے اپنے بچے کی بارات بینڈ باجے کے ساتھ میں لائیں گے، ہم نکاح میں شریک نہیں ہوں گے، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اگر کوئی شراب کا کاروبار کرے گا ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، یہ تقوی ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون بر، نیکی کے کاموں میں کرو اور تقوی کے کاموں میں کرو، گناہ کے کام میں مت کرو۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک بڑا مسئلہ بیان فرمایا، دیکھیں ذرا اللہ کیا فرماتا ہے۔
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو اہل کتاب ہے، جو یہودی ہے، جو نصرانی ہے، جو یہود و نصارہ ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اب یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے، جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں اگر وہ اللہ کے نام پر کرتے ہوں، اگر وہ اللہ کے نام پر نہیں کرتے، کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کر رہے ہیں، تو وہ حرام ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اس صورت میں جب وہ اللہ کے نام پر کریں. اور ہاں ایک بات سن لینا غور سے، جاتے ہیں نا مولوں کے اندر، مول میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، چکن برگر لاؤ، چکن برگر. کبھی پوچھا ہے حلال کا آتا ہے کہ کون سا آتا ہے؟ اتفاق سے میرا جانا ہوا ایک مرتبہ، مسلمان بیٹھ کے توڑ رہے کھا رہے، فیملی کے ساتھ میں بھی تھا کہ کہا لے کے آتے ہیں چکن برگر. لیکن میں نے وہاں پوچھا کیا آپ کا یہ جو میٹ ہے وہ حلال کا ہے؟ تو کوئی پڑوس میں میرے کھڑا تھا، اس نے کہا کہ ان کا حلال کا نہیں ہوتا، اور ہماری قوم تو کھاتی، اس کو کیا پتا کون سا ہے. تم حرام کھا رہے ہو. پتا نہیں کتنی ہوٹلوں کے اندر جہاں تم پوچھتے نہیں، تمہیں گوشت کے نام پر جھٹکے کا میٹ، وہ چکن دیا جاتا ہے جو گنا کر کے لایا جاتا ہے، گنا کر کے مارتے ہیں ان کو، ذبح نہیں کرتے. اور یاد رکھنا اگر ایسا ذبیحہ اور ایسا کھانا مسلمان بھی کرے گا تو وہ بھی حرام ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو کہیں پر اگر کھانا ہو تو پہلے حلال معلوم کر لینا، اس کے بعد کھانا. آج اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں اگر وہ اپنے دین پہ رہنا چاہے، اسلام نے ہمیں یہ پرمیشن دی ہے کہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اب لوگ گوری سمجھ کے لے تو آتے، گوری چٹی ہے شادی کر لو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، علماء کہتے ہیں اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ جو ہونے والی تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے ساتھ میں نہیں ہوگی، اس کے ساتھ میں ہوگی، تو اپنے دین کو بچا لینا. کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں مسلم کنٹری کے اندر ہی کہ جب میاں بیوی میں جنبن انبن ہوئی، ایسے رشتوں کے اندر باپ اپنے بچے کو لے آیا، وہ اس کے دیش کے اندر آئی اور جیت کر کے اس کے بیٹے کو اٹھا کر کے وہاں لے گئی، اور وہ کیا بن گیا؟ یا تو وہ عیسائی بن گیا یا یہودی بن گیا. تو یاد رکھنا حلال تو ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کام وہ کر لیا جائے جو حلال ہے. مسلمان سے کرو، اس کو فوقیت دو. اور آگے یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے پتہ کیا شرط لگائی؟ پاک دامن. کیا لگائی شرط؟ پاک دامن. ایک مرتبہ میں سروے پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس ملک کی 90% یا اس سے بھی زیادہ پرسنٹ عورتیں شادی سے پہلے 8 لوگوں سے تعلقات بنا چکی ہوتی ہیں. کتنے لوگوں سے؟
کم سے کم 8 لوگوں سے، تو بچی کہاں پاک دامن؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مسئلہ ہے مین۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا۔ تیمم کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو یا او جاء احد منکم من الغائط، یا اس نے پیشاب یا پخانہ کیا ہو یا بیوی سے کوئی تعلق قائم کیا ہو، اس کو غسل کی ضرورت ہو یا اس کو وضو کی ضرورت ہو، فلم تجدوا ماء، اور کنڈیشن یہ ہو کہ پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ کیا کر لیں؟ کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں۔ تیمم کیسے کریں؟ مٹی کے اندر لوٹ جائے۔ ایک صحابی نے کیا تھا ایسا، وہ ان کو غسل کی ضرورت ہوئی تو وہاں مٹی کا کوئی چٹان تھی، وہ گائے لوٹ کر کے آئے، پورا مٹی مٹی ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس میں کہا کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی تیمم کیا۔ تیمم ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ بسم اللہ کہہ کر کے مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ کو مارے، ٹھیک؟ اگر مٹی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے تو ہوا سے اڑا دیں، اس کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیں اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لیں، خلاص تیمم ہو گیا۔ اب ہمارے بعض بھائی کیا کرتے ہیں؟ مٹی پر زور سے ہاتھ مارتے ہیں، پھر یہ زور سے۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اور یہ جو تیمم ہے نا، چھوٹا سا، للوجہ والکفین، ایک مرتبہ مارنا ہے، 2 مرتبہ بھی نہیں مارنا، فقط ایک مرتبہ۔ یہ تیمم آپ کے وضو کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کے غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ سمجھ لینا مسئلہ، یہی تیمم، اس سے آپ کا وضو بھی ہو گیا اور آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ اور آخر میں چل کے اللہ رب العالمین نے پھر عیسائیوں کا رد کیا۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جو اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کا رد کیسے کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے، وہ یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ کھانے کا جو محتاج ہوگا وہ قضائے حاجت کا بھی محتاج ہوگا، وہ گندگی کا بھی نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور اللہ کی ذات ان سارے عیوب سے پاک ہے، لہذا عبادت کرنا ہے تو فقط اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔